یہ واقعہ ہے ایک بے گھر نیک بیوہ عورت اور ایک زخمی بلی کا۔ اس بے گھر عورت کو بلی پر احسان کرنے کا کیا صلہ ملا؟ کیا واقعی اس کو گھر مل گیا اور کیا اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کو حاصل ہوئے؟ یہ ان پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عرب میں جب عورت ذات پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، غربت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے۔ شوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا کہ اب تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو تمہاری ہمیں کیا ضرورت؟ اور تھی بھی اس کی 2 بیٹیاں۔ بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے سے لگا لیتے کہ ہمارے وارث ہے، اور بیٹیوں کو قبول کہا کیا جاتا ہے۔ اس کو بے آسرا کر کے بیچ دیا گیا۔ اس کے میکے والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بائی کے اوپر پورا گھر تھا۔ پورے گھر کی ذمہ داری اس کی بائی نے سنبھالی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے بائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بابیوں کا راج ہوتا ہے، والدین کا پھر کوئی رول نہیں رہتا۔ بوڑھے ماں باپ تھے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا کرتے؟ روز دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی بے عزتی سہ رہی ہے۔ ان کی بابی ہر وقت اس کو جھڑکتی رہتی، نوکرانی بنا کر رکھتی۔ اول تو گھر میں آنا پسند ہی نہیں کیا گیا تھا کہ تم یہاں پر کیوں چلی آئی۔ وہ بیوہ عورت رشتوں کے ہاتھوں ٹکرائی ہوئی، بہت رحم دل تھی، جانوروں پر رحم کرتی تھی۔ ایک دن جا رہی تھی بازار میں کچھ سامان لینے، بابی نے کہا تھا یہ سامان لے کر آ جاؤ، تو گھر کے باہر کام بھی وہی کرتی تھی۔ تو اس کو دیکھی راستے میں زخمی بلی درد میں تھی اور ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ بچوں سے کہا دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے ملی ہے اور بیچاری بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ یوں ماں بیٹیوں نے مل کر اس کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پینا کھلاتے، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ لیکن اس بلی کو اس گھر میں رکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روز بابی تانے دیتی، روز بھائی آ جاتا ڈانٹتا کہ تمہاری وجہ سے بلا وجہ گھر کا پورا ماحول خراب ہوا ہے، سر پر تم تو ہمارے سوار ہی تھی، اس زخمی بلی کو لا کر بٹھا دیا ہمارے گھر میں مہارانی بن کر، اب ہمارے حصے کا یہ کہا جاتی ہے، دودھ بھی پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے لیے مصیبت بن کر رہو گی؟ تو وہ بیچاری جو کچھ جمع پونجی تھی اس میں سے اس بلی کے دودھ کا انتظام کرتی اور اپنی بچیوں کا خیال کر لیتی، لیکن کب تک؟ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ خالی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی جو بابی تھی وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئی۔ اس کو نکالنے میں اس نے ایک چال اس طرح چلی کہ بائی کے کان تو بھرتی ہی تھی، بلی جو اب صحت مند ہو چکی تھی اتنا کہ لنگڑا کر چلتی تھی۔ پہلی والی خطرناک حالت اس کی نہیں تھی، گھر والوں سے گل مل کر اب وہ رہنے لگی تھی۔ گھر والے یعنی ماں باپ، بیوہ عورت، اس کی بیٹیاں، یہاں تک کہ بائی کے بچے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ بابی کو مل گیا موقع، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے بچے اس بلی کو اتنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا اور خطرناک حد تک اس کو چوٹ آئی۔ بابی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً کہا کہ تمہاری بہن کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو بلی لے کر آئی ہے گھر میں، اس بلی کے چکر میں میرا بچہ گیا چھت پر اور وہاں سے گر گیا، نکالو ان سب کو یہاں سے باہر۔ بچہ تو صحت مند ہو گیا، لیکن بیوہ عورت پر اب آفت آ چکی تھی، کیونکہ بھائی نے کہا دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے بہت عذاب میں مبتلا ہوں، تم بیوہ ہو کر ہمارے گھر کیا آئی کہ میرے گھر میں تو جیسے آفت ہی آ گئی، بیوی بچے میرے پریشان ہو چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہاری ان بچیوں کا بوجھ اٹھاؤ، یہاں تک کہ تمہاری بلی جو تم لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، مرتے مرتے بچا ہے، تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کر لو، میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا۔ چونکہ ماں باپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکے کہ بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارے۔ یہ معاشرہ کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے، کیوں بوجھ سمجھتے ہیں؟ ارے آپ اس مشکل وقت میں اس عورت کا ساتھ تو دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کو سنبھالا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی 2 انگلیاں جیسے برابر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اجر اور انعام ہوگا اس باپ پر اور اس بھائی پر نام پر۔ لیکن نہیں، یہ اس وقت کے جاہل دور کی بات تھی، اور آج کے پڑھے لکھے معاشرے کی بھی یہ بات ہے۔ میں یہ کہوں کہ ان وقتوں کی بات ہے جب اسلام کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ اسلام تو آج بھی موجود ہے، تو کدھر ہے وہ تعلیمات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ کیوں آج بھی طلاق یافتہ عورت کو یا بیوہ عورت کو ہم چپکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ وہ حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھے۔ وہ والدین روتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اور جو بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی چلی گئی، کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ چلی گئی، محنت مزدوری کرنے لگی، کہیں اس کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، اور باقی وقتوں میں وہ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی رحم دلی اور نیکی کی وجہ سے اپنے ایک بہت قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا کہ جس وقت اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت ضرورت تھی پیسوں کی، اس نے اس کو 10,000 دینار دیے تھے کہ میرے دوست یہ تم رکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس کی بیوہ تو تھی۔ اب دوست کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس کا شوہر یعنی بیوہ کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، تو اس کو خیال آیا کہ میرے پاس اس کی امانت ہے، اب میں اتنا قابل ہو گیا ہوں، اتنا کمانے لگا ہوں اور امیر ہو گیا ہوں اپنے اس دوست کے ایک احسان کی وجہ سے، تو کیوں نہ اس کا احسان قوم چکاؤں۔ دوست تھا وفادار، دوستی اس طرح نبھائی کے سسرال آیا، پوچھا مجھے بہت افسوس ہوا، میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت اس ملک میں نہیں تھا، اب کہاں ہے بھابھی، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے خاص۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، اپنے میکے جا چکی ہے۔ اچھا کہاں ہے ان کا میکا؟ پتہ بتا دیا گیا۔ میکے پہنچے تو بھائی تو نہیں تھا، وہی تیز ترار بھابھی تھی۔ کہنے لگی بس کیا بتائے، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن اٹھ کر چلی گئی، نہ جانے کہا، ہمیں کیا پتا کہاں گئی۔ اب وہ پریشان، اس امانت کو کیسے میں اس خاتون تک پہنچاؤں؟ وہ تو بہت پریشان ہے، کون مجھے وہاں تک لے کر جائے گا؟ ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہے۔ پھر جو بلی تھی وہ بیوہ عورت کے گھر میں تو رہتی تھی، لیکن جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری باتیں وقت سے پہلے پتہ چل جاتی ہے، ایک خاص حس ہوتی ہے۔ وہ بائی کے گھر منڈلایا کرتی تھی، باہر ہی گھوما کرتی تھی کہ کوئی مسیحا آ کر اس پیاری سی خدمت گزار بیوہ کی خدمت کر سکے۔ مسیح جب آ گیا تو بلی کی آنکھیں چمک گئی، وہ گھر سے جب باہر نکلا دوست تو بلی اس کی پیروں اور ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ دوست نے دیکھا کہ یہ کون بلی ہے اور یہ مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے، سمجھ گیا کہ ضرور مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اب وہ بلی آگے آگے چلنے لگی، دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گئی۔ بلی یہاں وہ بیوہ خاتون رہتی تھی، ان کی 2 بچیاں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہو، تو کہا کہ آپ کے شوہر کا دوست ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے شوہر کے حوالے سے۔ گھر میں جب بلا لیا اس عورت نے تو وہ کہنے لگا بہن آپ کے شوہر نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا برے وقتوں میں، آج اپنے شہر کا امیر انسان ہوں، مگر وہ احسان کر کے جو 10,000 دینار مجھے دیے تھے وہ واپس لوٹانے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو سب نے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، تو آپ سے اب میں کہتا ہوں آپ میرے گھر چلے اپنی بچیوں کے ساتھ، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہے، آپ کو اس دنیا میں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ ہمارے گھر میں ہمارے گھر کا حصہ بن کر رہے گی۔ میرے دوست نے اس وقت مجھ پر احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، آج اسی دوست کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوں، تو کیا اس کی بیوی کو میں ایسے چھوڑ سکتا ہوں دنیا میں ٹوکر کھانے کے لیے؟ تو آپ ہمارے گھر چلیے، اب آپ کو کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلی وہاں کڑی ایسے لگ رہا تھا مسکرا رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اپنی مالکن کو کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا تو اللہ نے تمہیں کیسے نواز دیا، عزت کی زندگی دے دی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔